ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے اور آپ گزشتہ 1 گھنٹے سے ملاحظہ کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے ان کے درد کی جو بڑے درد میں مبتلا ہیں, ان کی کہ جن کو بھوک پیاس سے دو چار ہونا پڑتا ہے. بہرحال یقیناً ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور بھائی اسلام نے قرار دے کر ہماری ذمہ داری کو بڑھا دی. یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں ہمارا کوئی بھائی پریشانی میں, تکلیف میں, بھوک میں, پیاس میں آ کر ہمارا دروازے پر دستک دے اور پھر کہے کہ بھائی بڑی پیاس لگی ہے, بڑی بھوک لگی ہے, تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرا یہ بات سن کر بھی اور وہ سکون سے بیٹھا رہے. جو کچھ اس سے بن سکے گا, اسباب اس وقت ہوں یا نہ ہوں, بہرحال وہ کچھ بھی کر کے مینج کر کے وہ کوشش کرے گا کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے بھائی کی تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دوں. لاکھوں چہرے ہیں اس وقت جو اداس ہیں. آپ کو رب نے دیا ہے تو دینے کے ساتھ ساتھ یہ اپرچونٹی دی ہے, گولڈن اپرچونٹی دی ہے کہ اگر آپ وجہ بن سکتے ہیں کہ اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیریں, آپ وجہ بن سکتے ہیں کہ جو تاریکی ہے آپ کی وجہ سے اس میں روشنی آئے, آپ خالی دسترخوان دیکھ کر وجہ بن سکتے ہیں کہ جس طرح اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں افطار کے لیے ان کا دسترخوان بھی سجائیں, تو یہ کسی گولڈن اپرچونٹی سے کم نہیں. اسی لیے میں نے آپ سے بریک سے قبل عرض کیا تھا کہ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو, وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو. کیونکہ اپرچونٹی کبھی بھی کنونس نہیں کی جاتی, اس کے لیے زبردستی نہیں ہوتا. گولڈن اپرچونٹی ہمیشہ شیئر کی جاتی ہے. اب یہ توفیق کی بات ہے, ہمیشہ یہ بات کی اور بڑی موٹیویشن ملی ہے الحمدللہ کہ یہ کام, یہ کار خیر, اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کسی بندے کا ذاتی کمال ہے ہی نہیں. یہ انسان خود سے فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے. یہ میرا رب ہے جو سلیکٹ کرتا ہے ایسے خوش نصیبوں کو. یہ رب کی توفیق ہوتی ہے, عطا ہوتی ہے ان پر کہ رب ان سے ہی خرچ کرواتا ہے اپنی راہ میں جن سے وہ چاہتا ہے کہ وہ خرچ کرے. یہ آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں. تو آپ نے ہمارا کام دیکھیں صدا لگانا ہے, اپنے حصے کی اذان دینا ہے, اپنی بات ان غرباء کا پیغام, ان کا درد, ان کی تکلیف, ان کے مسائل آپ تک پہنچانا ہے. باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں, اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں دنیا اسی لیے چل رہی ہے. آپ دیکھنے والوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں جذبہ خدمت خلق موجود ہے, ان سے کسی کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. جبھی رب آپ کو نواز رہا ہے. آپ کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے, تبھی رب آپ کو نواز رہا ہے. آپ کسی کو رمضان راشن پیک بھیجنا اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں. یہ توفیق, یہ سمجھ, یہ سینس رب نے آپ پر خصوصی کرم کیا ہے. یہ آپ دیکھیے تو ذرا غور کیجئے, رازق اللہ تعالیٰ ہے. میں علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی کمی بیشی ہو تو تصحیح بھی فرمائیں, لیکن اس فیلنگ کو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رازق اللہ کی ذات ہے, اور وہ چاہتا تو پوری کائنات میں برابر کا رزق تقسیم کر دیتا. لیکن یہ کیسا کمال اور یہ کیسی شان قدرت کہ اس نے ایک طبقے کو ضرورت سے سوا دیا, ایک طبقے کو ضرورت سے کم دیا, اور اب کم دینے کے بعد وہ چاہے تو ان پر بھی اسی طرح ہماری طرح رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کر دے, ان پر بھی مال و متاع اسی طرح اللہ پاک ان پر نچھاور کر دے. آپ بتائیے کہ ان کو کم دے کر اب تقاضا رب تعالیٰ کس سے کر رہا ہے؟ جس کو دیا ہے اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب چاہتا تو خود بھی ضرورت پوری کر دیتا, لیکن آپ کو رب چاہتا ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو اویل کریں, آپ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھائیں کہ رب نے, یہ کہتے ہیں نا کہ قربانی ایسی چیز رب نے رکھی ہے. جب آپ مال کی قربانی, یعنی کہ مال کسی کو دیں گے, اپنا مال جو رب نے آپ کو دیا لیکن آپ نے محنت سے, اسکل سے کمایا, آپ نے مزدوری کر کے, آپ نے بزنس کر کے, آپ نے جاب کر کے کمایا, اب جب آپ کسی کو دیں گے اس کا مطلب یہ ہے قربانی. اب قربان جائیں کہ لفظ قربانی لفظ قرب سے نکلا, اس کا اوریجن قرب ہے, لیکن اگر رب کا قرب جاتے ہیں تو پھر آپ کو قربانی سے گزرنا پڑے گا, اور جو اس قربانی سے گزرا اسی نے رب کے قرب کو پایا اور اسی کو رب کی معیت اور رب کا ساتھ نصیب ہوا. تو اگر واقعی میں اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو جو اللہ کے بندے ہیں نا, ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. آپ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آئیے مل کر دسترخوان کو سجائیں, آئیے اس کو وسیع کریں, لوگوں کی افطار کا انتظام کریں, لوگوں کے لیے پانی کے پمپس لگوائیں. اصل تو زندگی ہے. دیکھیں زندگی, اللہ نے اتنا کچھ نوازا ہو, بس زندگی گزار لینا, یہ زندگی بھی تو کوئی زندگی ہے. ایسا گزارنا زندگی کا کیا گزارنا ہے؟ اگر آپ نے اتنی بڑی اپرچونٹی مل کر بھی آپ کے دروازے تک وہ اپرچونٹی آئے, آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ دستک کسی کی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے دستک ہے. جو صاحبان ثروت و دولت ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, جب تک
جب بھی ان کے سامنے کسی کی مدد، اور جہاں تک دیکھیں یہ بات ہے کہ KGN کی کریڈیبلٹی کیا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو فوٹیجز آپ لوگوں ملاحظہ کرتے ہیں، جو آپ ہمارے ویجولز دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا گیت گائیں آپ سے KGN کے؟ KGN جو کچھ کرتا آ رہا ہے آپ کو دکھاتا آ رہا ہے. یہ کریڈیبلٹی کسی کی ٹرانسپیرنسی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ آپ سے کچھ چھپاتا نہیں ہے. ایک ایک چیز ریکارڈ کا حصہ ہے. علماء کرام، مفتیان کرام کی سرپرستی میں، ان کی سربراہی میں، ان کی گائیڈنس کے اندر یہ ادارہ الحمدللہ خدمت خلق کا یہ سفر کر رہا ہے. ایک ایک چیز ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو روح رواں ہیں ARYQ-TV کے حاجی عبدالرؤوف صاحب اور آپ کے بھائی مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب، آپ کو اللہ نے وہ دل دیا تھا کہ آپ الحمدللہ نسل در نسل آپ کے دادا پردادا اور آبا و اجداد سے خدمت خلق کا یہ سفر جاری ہے. لیکن سوچ اور ویژن آپ دیکھیں، سوچ اور ویژن یہ ہے کہ ہم اپنے تئی کریں گے تو کتنا بھی کر لیں وہ محدود رہے گا. تو اگر کوئی کار خیر ہونے ہی جا رہا ہے، اگر کوئی اجتماعی طور پر کوشش ہونے ہی جا رہی ہے، تو پھر پوری مسلمان قوم کو آواز دیتے ہیں نا. جس کو رب نے توفیق دی ہوگی ہمارے ساتھ جڑ جائے گا. اور بس یہ ویژن تھا جس کی کامیابی آج یہ ہے کہ الحمدللہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ آج اگر استفادہ کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے. تو میں سمجھتا ہوں اس سوچ کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. تو یہ کام 2 4 6 8 10 لوگ بھی کر رہے تھے اور کرتے رہتے، لیکن اجتماعیت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا واقعی کہ جب دنیا میں آواز دی تو وہ دل جو یقیناً خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں، نہ کہ صرف وہ آگے بڑھے بلکہ ایسی ایسی مثالیں بنی. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بہت لکھ پتی کروڑ پتی لوگ ہی ڈونرز کی صورت میں آتے ہوں. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو بڑا لمیٹڈ کھاتے کماتے ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اتنے موٹیویٹڈ ہیں. اور یہ توفیق پھر سے میں کہوں گا کہ کسی کو ملتی ہے، بلکہ اسی کو سوال بنا کر میں علامہ صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں، سر یہ توفیق سب کو تو نہیں ملتی. اور اس سے پہلے کہ علامہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں، پھر سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا آسان پیکیج ہمیشہ کی طرح KGN نے رکھا ہے. ڈیٹیلز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ہمارے ریپریزنٹیٹیوز، نمائندے جو ہیں KGN کے، وہ منتظر ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. سنگل کال کے اوپر آپ کے تمام جو بھی آپ کے کیوریز ہوتی ہیں، کوسچنس ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آنسر کیا جائے گا اور بڑا آپ کو سیٹسفائی کر دیا جائے گا. کیونکہ ہر چیز بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی آرگنائز وے میں ہوتی ہے. 400 روپیز دے کر آپ ایک کو افطار کرا سکتے ہیں اپنے مسلمان بہن یا بھائی کو. بلکہ علامہ صاحب اگر یہ موٹیویشن پہنچے، کیونکہ اس کا بڑا میں نے جو بھی کنٹینٹ ابھی تک اسلامک ٹیچنگز میں دیکھا بڑا اسٹرانگ ہے کہ کسی کو افطار کرانا 400 روپیز میں آپ جو افطار کرا رہے ہیں، اللہ رب العزت افطار کرانے پر قرآن اور حدیث ہمیں کیا انعامات بیان کرتے نظر آتے ہیں. علامہ صاحب سے ہم سنتے ہیں ساتھ ساتھ پانی کا ہینڈ پمپ آپ نے لگوانا ہے. میں چاہوں گا جواب کے دوسرے حصے میں علامہ صاحب پانی جو صدقہ جاریہ ہے، پانی کا پمپ لگوانا، اس پر اگر آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن آئے، صرف 35,000 کچھ بھی نہیں ہوتے آج کل کے دور میں. ایک پانی کا پمپ لگ جائے گا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور خلق خدا وہاں سے پانی پی کر سیراب ہوگی، آپ کو دعا دے گی. آپ رمضان راشن پیک ضرور، گروسری دیکھیں اگر آپ کے پاس گروسری موجود ہے نا، آپ دال چٹنی کچھ بھی بنا لیتے ہیں، آپ پیٹ بھر لیتے ہیں، اللہ ایسا کرم فرماتا ہے. تو رمضان راشن پیک بہت بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے غریبوں کی. بہت دعائیں نکلتی ہیں. ہم نے بہت اداس چہروں کو یکسر یکدم ہم نے ایسا خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کوئی عید کا سما ہو گیا کہ ان کے گھر میں راشن آ گیا. اتنی خوشی. تو پھر کیسی دعائیں اور کس انداز کی دعائیں آپ کو ملتی ہوں گی. 10,000 روپیز میں رمضان راشن پیک آپ بھجوا سکتے ہیں. سر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سمیر بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ روزہ افطار کروانا، یقیناً جس طرح سحری کی فضیلت ہے نا، بالکل اسی طرح افطار کی بھی فضیلت ہے. اور افطار کی فضیلت اس انداز سے بھی ایک الگ اور منفرد ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، بعض روایتوں میں اس کے 3 اس کے فوائد بتائے گئے، ثمرات بتائے گئے، اس کے اجر بتائے گئے. فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ اکبر. پہلا تو اس کو اجر یہ ملا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے. اب دیکھیں نا، گناہوں کی معافی یہ انسان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا یہ انسینٹیو اللہ کی. بالکل بالکل. اس کے بعد جو دوسرا اجر بیان کیا گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو آگ سے یعنی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا جو سب سے بہترین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. ہمارا رب کبھی وہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے روزہ نہ کھلواؤ، میرے جو ثواب ہے اس میں کمی ہو جائے گی. کیا دین ہے دیکھیں آپ. لیکن ہمارا رب کریم ہے، اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ رب جو ہے جس طرح کوئی
عمل کرتا ہے، آپ دیکھیں نا صدقے کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے نا، جتنے ہاتھ سے گزرتا ہے ہر ایک کو اتنا اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ آج دیکھیے اگر ہم اس محفل کو، اس بزم کو سجائے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے، اب ہمیں کسی نے بھی ڈونیٹ کیا یہاں سے آگے ہمارے ذریعے سے، پھر آگے پہنچا وہاں تک، جتنے لوگ درمیان میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو تین چیزیں ہیں کہ گناہوں کی معافی، گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی، اور اسی روزے کا ثواب اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں جب تک کسی کے آگے ایک بڑا اہتمام نہ کروں تو اس وقت تک میں یہ ثواب نہیں پا سکتا۔ اس کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمائی کہ جو کسی کو ایک کھجور یا ایک پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر کھلا دے، افطار کروائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی بڑی بشارتیں ہیں، کیا بات ہے۔ اور کیونکہ یہ افطار کا وقت اصل میں ایسا ہوتا ہے نا، ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی، ہر عبادت کی اگر ہم بنیادی اس کے مقصد کو، روح کو دیکھیں کہ بندہ پورا دن بھوکا پیاسا، آپ دیکھیں نا سحری سے وہ سحری کرنے کے بعد اب پورا دن وہ محنت مزدوری، ظاہر ہے غریب ہے جس کے پاس افطار کا دسترخوان سجانے کے لیے پیسے نہیں، وہ دن رات محنت مزدوری کر کے اب وہ وقت افطار، جب سورج غروب ہونے والا ہے، افطار کا وقت قریب ہے، اب وہ بیٹا ایک تھکن بھی ہے، پھر اس کے بعد اس وقت وہ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے گا نا، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ بندہ مومن افطار کے وقت جب وہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے پورا دن بھوک پیاس سے، اور اس وقت بھی نعمتیں سامنے ہیں لیکن یہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس وقت مانگی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ افطار کی جو ایک حقیقت، ویسے تو برکت والا کھانا ہے لیکن اس وقت کی جو کیفیات ہوتی ہے نا وہ بہت منفرد اور جداگانہ ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایک کھجور کے نام پر بھی وہ کسی کو افطار کروا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں ضرور کہوں گا ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، باہر ممالک میں جو ہمارے ناظرین ہیں، آپ دیکھیں 400 روپے پاکستانی، اس میں آج تو اگر آپ دیکھیں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، بچوں کو چیز لا دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ وہاں سے اگر 10 افراد کے لیے، 20 افراد کے لیے، آپ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں 20 افراد اگر آپ کے دیے ہوئے عطیے میں سے روزہ افطار کر رہے ہیں، آپ کو 20 افراد کے برابر جو ہے وہ روزوں کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو موٹیویشن، جو ترغیب، جو تحریک آپ تک پہنچی ہے، میں ایک برادرانہ آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس وقت صاحب ثروت و دولت اس وقت دیکھ رہا ہے اور ہی از موٹیویٹیڈ اور شی از موٹیویٹیڈ کہ نہیں یار ہمیں اللہ کے بندوں کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو افطار کرانا ہے، تو آپ صدق کے دل کے ساتھ آئیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک پیسے پر، ایک ایک روپے پر آپ کو بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حقیقت فرمائی ہے علامہ صاحب نے، آپ یقین کریں ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کیوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ اس راہ میں مانگ کر تو دیکھیے، آپ فریاد کر کر تو دیکھیے، آپ خلوص نیت کے ساتھ، جو علامہ صاحب نے بات کی نا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیٹ بھر کر، ویسے تو آپ کو بتا دوں KGN پر یہ صرف نارمل افطار نہیں ہے، دس از کالڈ افطار پلس ڈنر، یعنی کہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ سیر ہو کر جو بندہ، جو ہمارا مسلمان بھائی یا بہن دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے پیٹ بھر کر شکم سیر ہونے کے بعد اٹھتا ہے الحمدللہ۔ تو لیکن کوانٹٹی دینے والوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ کوانٹٹی کوئی میٹر نہیں کرتی ہے، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ کریں، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی صحابہ نے یقیناً تھوڑا سا یہ تشویش پائی گئی کہ جو مالدار صحابی نہیں تھے کہ اگر ہم بھی روزہ کھلوانا چاہیں اور ہمارے پاس اتنے اسباب نہ ہوں تو ان کو بھی ایک موٹیویشن دی گئی کہ فکر نہ کرو، مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے اور فرمانے والا اس کا محبوب ہے، تو کتنی کرم نوازی ہے کہ پانی سے بھی اگر کرا دو گے، کھجور سے بھی کرا دو گے، ایک گھونٹ سے بھی کرا دو گے تو وہ اس ثواب کو پا سکتے ہوئے محرومی کسی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف نیت کرو، اور جب نیت سچی اور پکی ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں پھر آپ کو اسباب کی طرف نہیں جانا پڑتا، اسباب دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتے ہیں کہ تمہاری نیت اتنی اچھی تھی کہ ہم خود آ گئے۔ پھر وہی دیکھیں وہ خلوص نیت، وہ توکل ہی تو تھا نا کہ پھر آگ نے بھی جلایا نہیں،
فراق کے شعلوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے لیا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں پھر سے اسی بارگاہ کی طرف، پھر جاوید بھائی سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ان کے بھی جو ایکسپیرینسز ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، ایک موٹیویشن ان کی جانب سے بھی آپ تک پہنچے گی، آپ کی سماعتوں تک۔ محمد اسد اتاری سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ماشاءاللہ اپنے اچھے کلام پڑھے، ایک اور خوبصورت کلام ہم چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، اور سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی، اور آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی، اور یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں ہوں اب تک، یاد مصطفیٰ کی قسم
پرسکون میں ہوں اب تک، تم بھی نام لو ان کا، گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا، گھر میں روشنی ہوگی۔ اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا ہے دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا ہے دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ اکبر، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ بڑا حسین تصور ہے ناظرین، یقیناً ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے کہ کاش کہ ہم اس در پر، اس پاک در پر حاضر ہوں، باادب حاضری ہو سکے، غلامانہ حاضری ہو سکے۔ لیکن ایک اور بات جو اس کے ساتھ ساتھ اس آج کے ایوان میں جو مقصد ہم لے کر بیٹھے ہیں اس سے جڑی ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ اس پاک در کی حاضری ان کو نصیب ہو، اس پاک در پر حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں وہ استغاثہ پیش کریں اور اپنی التجائیں، وہ تو وہ دربار ہے کہ جہاں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، حضور کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ حضور جانتے ہیں کہ کون ان کا عملی طور پر کتنا بڑا غلام ہے، یعنی کہ محبت کا، عشق کا اظہار کرنا اور صرف اظہار کی حد تک رکھنا اور عملی طور پر جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرنا، تو اس میں اور جو عملی طور پر تقاضے پورے کر رہا ہے، یقیناً دونوں محبت کرنے والوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اس پاک در کی حاضری ہم سب کو نصیب ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی کریں مجھ سمیت آپ سب سے، ویسے تو سبھی کرتے ہوں گے لیکن ایک بات نکلی اس کلام سے جو سمجھ آتی ہے، جو علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہمیشہ، کہ اپنے آپ کو اس در پر حاضری کے لیے تیار بھی کریں۔ یعنی کہ دیکھیں، بادشاہ کے دربار میں جانے کے خواہش مند تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن تیاری بھی تو ویسی ہوتی ہے۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اگر اذن مصطفیٰ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور چاہیں تو مطلب اسباب فوراً میسر آ جاتے ہیں، اور بلاوا جب آ جاتا ہے کسی کا، تو آپ نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا، ہم نے دیکھا کتنے لوگ آپ کو ملے کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ یار کیسے جائے گا، کیسے نہیں جائے گا، اپنے آپ پر رکھ کر سوچے یار کیسے جاؤں گا، کیسے نہیں، اور بڑی آپ کو مشکل صورتحال نظر آئی۔ لیکن جب کرم ہوا اور اذن ہوا اور بلاوا ہوا تو پھر راستے بنتے چلے گئے اور حضور کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو جتنی جانے کی تگ و دو ہے اتنی ہی زیادہ تیاری کی بھی رکھیں۔ اب آج کے سے کیسے لنک بنا، ایسے بنا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے بنیں، لوگوں کو پانی پلانے والے بنیں، لوگوں کے مسائل دور کرنے والے بنیں، اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے بنیں۔ ایسا بن کے، ایسا صاف ستھرا بن کر حضور کے دربار میں، حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ وہاں تو لاکھوں ہیں، مطلب انسان کیا فرشتے ہیں جن کی ایک بار حاضری ہو رہی ہے تو دوبارہ نمبر نہیں آ رہا، دوبارہ باری نہیں آ رہی۔ تو جب پہنچے تو حضور خاص نگاہ کرم فرمائیں، وہ حاضری پھر حاضری ہے، پھر سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے آپ کے۔ اللہ ہمیں وہ توفیق دے، ہم سے ایسے کام لے لے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور دیکھیں کوئی خاص غلام آیا ہے، بس سمجھ لیں کہ آپ کا وہاں جانا پہنچنا سب وصول ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے بگڑے کام آپ کے سنور جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی آپ کی، آخرت بھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے تو حضور نے جو اتباع کے لیے جو کامل نقوش اس امت کے لیے چھوڑے، جس میں ایک بہت بڑا نقش خدمت خلق ہے، اس سے ہمیں روشنی حاصل کرتے ہوئے جو کچھ بن سکے اللہ کے
دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے جو توفیق ہے، جو استطاعت ہے، جو آپ کی طاقت حیثیت ہے، آپ کنٹریبیوٹ ضرور کریں. اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ کل جب پوچھا جائے کہ جب مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا اور تمہاری جیب میں تھا تو تم نے کیا کیا، تو اللہ نہ کرے خاکم بدہن با دل نخواستہ ہمارا جواب یہ نہ ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. کم سے کم یہ جواب ہو مولا تیری توفیق سے کرم سے جو بن سکا وہ ہم نے تیری راہ میں تیرے بندوں پر خرچ کیا. اللہ ہمیں دینے والوں میں رکھے. اور یاد رکھیں جاوید بھائی آپ سے مخاطب ہوں گے کہ جو دینا والا ہاتھ ہے نا، یہ دینے والا ہاتھ یہ کبھی لینے والوں میں نہیں آتا. یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ پھر جو اللہ کی مخلوق میں بانٹتا ہے پھر اللہ اس کو جو بانٹتا ہے نا، پھر وہ جاوید بھائی جس کو ملا ہے پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے. سر کیا فرمائیے گا؟ بھائی دیکھیں، میری مشاہدے میں ہے اور تقریباً تمام لوگوں کے مشاہدے میں ہوگا کہ جو دینے والا ہے نا، وہ اللہ کا شکر ہے کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتا. اللہ اس کو اللہ آگے سے آگے ہی کرتا ہے. آج بھی کئی لوگ جو ہے بہت بڑا کام کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، اپنے طور پہ کریں یا کسی تنظیم کے ساتھ مل کے کریں، کسی ادارے کے ساتھ مل کر کریں. اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیچھے چھوڑ دے. اللہ اور کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ یا ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی دینے والا آدمی کبھی پیچھے رہا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہو. اچھا، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی کہ کل ایک ہماری تنظیم ہے، دینی تنظیم، وہ ہر سال ایک سیمینار کرتی ہے جس میں مختلف کمپنی کے سی ایف اوز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ان کے ایم ڈیز اور آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس وغیرہ، ان کے لیے ایک بہت بڑا اجتماع ہر سال پری رمضان وہ کرتے ہیں جس میں مختلف چیزوں کو بتاتے ہیں. تو اس کا کنکلوژن آخری یہ تھا کل 4 گھنٹے کے بعد کہ آپ اپنی دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو دیں. یعنی جو باہر سے لوگ پڑھ کے آئے ہیں نا، ان کا بھی یہ اس پہ اتفاق تھا کہ آپ اپنے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو دیں تو آپ کا مال بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارا دین، ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ دینے والے بنیں. ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور بہت راستے کھولتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بارہا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی شخصیت ہمارے نزدیک نہیں ہے جس کے پیچھے ہم چل سکیں. ان کے تو ایک ایک چیز کو ہم فالو کرتے ہیں، کامل مکمل نمونہ. تو ایسے ہی کرنا چاہیے. اور انہوں نے تو کھلے عام کہا ہے سب کو، یعنی امیر لوگوں کو بھی کہا ہے، غریب صحابہ میں جیسا آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس کم مال تھا، جن کے پاس نہیں تھا، ان کو بھی انہوں نے ترغیب یہی دی کہ آپ چھوٹی سی کسی چیز سے دیکھ. کوانٹیٹی تو آپ نے کہا کہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کوالٹی معنی رکھتی ہے. تو ہر جگہ آج بھی ہم دیکھیں تو آپ کے یہاں کوئی ایک افطار کرانے والا بھی ہوگا، 1000 افطار کرانے والا بھی ایسا ہی ہوگا. ہے، ایسا ہی. تو سب کے ایک ساتھ ڈونر میں نام آتا ہے. تو اللہ کے یہاں جس کے خلوص ہوگا، جس سے اخلاص ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کے وقت میں جہاں غربت اور معاشی مسائل ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا مال دیا ہے، جن کے لیے یہ 2-4 ہزار 10,000 لوگوں کو افطار کرانا اتنی کوئی بڑی بات نہیں. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے 400 روپے ہے، جن کے لیے ان کے 400 روپے کیا 4 لاکھ 4 کروڑ کچھ نہیں. اور لوگ دینے والے موجود ہیں. ایسا ہی ہے. تو مقصد یہ کہ ابھی بھی جو تنظیمیں، جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان کو ڈونیشن دینے والے اس شہر میں، اس ملک میں موجود ہیں. یہاں تک کہ باہر کے لوگ ہمارے جو بین الملک مقیم ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں رقوم بھیجتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ تو ماشاءاللہ اس میں سر فہرست ہے الحمدللہ. اور یہ حاجی صاحبان جو ہیں ہمارے، یہ آج کے نہیں بہت عرصہ دراز، میری جوانی تھی جب سے میں ان کو دیکھتا ہوں، تو تب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا تو کچھ نہ کچھ لگے ہی رہتے تھے. خدمت خلق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز ماشاءاللہ ہو رہی ہے. سر میں ایک بات کہوں کہ حاجی رزاق ہمارے جو تھے وہ بالکل درویش صفت آدمی تھے. اور کوئی اگر ان کی محبت میں کوئی کہیں سے لاتا بھی کوئی چیز کہ حاجی صاحب یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو وہ کھول کے رکھ دیتے تھے، یار تھوڑا کھاؤ یار، سب لوگ کھاؤ. اللہ. تو اس طرح کوئی چیز فرمائش سے بھی وہ منگواتے تھے، مہمان کوئی آ جائے تو ان کے سامنے رکھ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت. اور میں جاوید بھائی کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ان آمین. کو کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے.
تو آپ کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ نے جس انداز سے جب آپ حیات تھے اور آپ کو نواز دیا تھا، تو اگر ہم ایسے بات کریں کہ ابتدائی دن میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی پوری دنیا میں کوئی مشہور شخصیات جیسے کہ الحمدللہ آج حاجی صاحبان کو پوری دنیا جانتی ہے، جو عزتوں کے تاج اللہ نے پہنائے ہیں، تو یہ جب ایسا نہیں تھا نا تو آپ تب بھی ویسے ہی تھے جو جاوید بھائی بات کہہ رہے ہیں نا. تو دیکھیں یہ دل جو ہوتا ہے دل، یہ مال اور دولت کا یہ محتاج نہیں ہوتا. آپ نے ہم نے لکھ پتیوں کو دیکھا، کروڑ پتیوں کو دیکھا کہ جن کو کروڑوں ہے ان کے پاس، اربوں ہے ان کے پاس، لیکن دل سے ایسا غریب دیکھا کہ دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ان سے بڑا ہم نے غریب نہیں دیکھا. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس زیادہ مال و متاع نہیں ہے، وہ اس طرح سے دولت مند نہیں ہیں، لیکن دل کا اتنا غنی دیکھا کہ دل سے ان کے لیے آواز آئی، دل نے نعرہ لگایا یار اس سے بڑا امیر کوئی شخص نہیں دیکھا. تو آپ کی دل کی امیری، دل کا غنا، یہ مال و دولت اور اس کی کوانٹٹی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اگر آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو جانتا ہے اور اس کے حساب سے ہی آپ کو نوازتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ لوگ سمندر لے کر بیٹھے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا، توفیق نہیں ملتی. اور کوئی قطرہ لے کر، 2 قطرے تھے 1 قطرہ دے دیا، 2 روٹی تھی 1 روٹی دے دی، تو اللہ اس کی جو بگڑی ہے وہ بنا دیتا ہے. ایسا مہربان رب ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں خدمت خلق میں رکھے اور غربا کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نہیں کرتے، ہم سے کرایا جاتا ہے. اللہ کو آپ کے مال و متاع کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود کافی ہے سب کے لیے. آپ کو آزمایا جا رہا ہے. میں اس پروگرام کے اس حصے میں چاہتا ہوں مجموعی طور پر جو کیفیت ہے اور جس انداز سے مدد کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی علامہ صاحب آپ تک پہنچائیں میسج کی صورت میں بھی، اور یہ بھی بتائیں کہ جتنا زیادہ آپ لوگ کرتے ہیں یا جو تعاون آپ لوگ کرتے ہیں یہ اللہ کے کرم کی بدولت ہوتا ہے. جو نہیں کرتے میں چاہتا ہوں ایک موٹیویشن ان تک بھی پہنچے علامہ صاحب کے ذریعے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کو تو حاجت ہی نہیں ہے، اللہ تھوڑی اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تمہیں کوئی پیسے جمع کرانے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو دو جو خود اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کو آزما رہا ہے صبر پر، تمہیں آزما رہا ہے شکر پر. اگر انہوں نے آج صبر کر لیا تو اللہ کی معیت، ان اللہ مع الصابرین، اور تم نے اگر شکر کر لیا تو پھر بڑے بڑے وعدے. سر میں چاہتا ہوں ان کو بھی موٹیویشن، یعنی کہ آج دیکھنے والوں میں 2 4 5 تو ایسے ہوں کہ جو ابھی تک KGN کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا، تو وہ ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں یار ہمیں چاہے کم دینا ہے، جو آپ کو رب نے توفیق دی ہے، لیکن اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ آپ نے اس کار خیر میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. جی سر. جی سمیر بھائی، جو آپ نے بات کہی بالکل، ہم صرف اپنی عبادت کو دیکھیں کہ ہم ہر نماز میں جو یہ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اللہ کے انعام یافتہ جو بندے ہیں ان میں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں. ہم اگر ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں، ان کا معاملات کیا تھے، اس حوالے سے اگر ہم ان کی، کیونکہ ان کی پیروی میں ہی کامیابی ہے. جب تک ہم صحابہ کرام کے طرز عمل کو نہیں اپنائیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں بسا کر ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے، کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام میں تو ایسے بھی تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی مہمان آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے آج جو اس کی مہمان نوازی کرے، ایک صحابی فوراً ایک فرط جذبات میں کھڑے ہو گئے کہ آج میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا. لیکن جب اسے لے کر گھر پر پہنچے تو ان کی اہلیہ نے کیا بتایا کہ کھانے کو تو بالکل معمولی تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کو بھی سلا دیا ہے تسلی دے کر، اب کیا کیا جائے. اب طرز عمل دیکھیے، کھانا بالکل معمولی سا ہے، لیکن کیا کہا کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس وقت چراغ کو بجھا دینا، اور کھانا جو ہے وہ صرف مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ہم ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. اور پھر اسی طرز عمل کو اپنایا گیا. اب جب چراغ بجھ گیا اور کھانا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب کھا رہے ہیں، حالانکہ صرف مہمان کے آگے کھانا تھا، اور وہ ویسے ہی اپنے منہ کو ہلا رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں. اور اللہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کتنی اللہ کو یہ ادا پسند آئی. کا قیامت ایسے ہی ذکر ہوتا رہے گا اس اللہ کا. بالکل بالکل. وہاں چراغ بجھ گیا تھا، اندھیرا تھا، لیکن اللہ نے اس عمل میں ایسی روشنی رکھی کہ تا قیامت تمہارے لیے مثال بنا دی. واہ واہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح انہیں بلا کر فرمایا کہ اللہ کو آپ کی یہ مہمان نوازی بڑی پسند آئی. یہ دیکھیں اٹیسٹ کر دیا گیا وہاں سے. بالکل، یہ مہمان نوازی پسند آئی ہے کیونکہ ہم نیکی کی حقیقت کو، نیکی کے اصل روح کو پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے قرآن مجید نے تو یہ بیان کیا، 4تھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
اے بندو تم ہرگز نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. کیا ہم نے یہ صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت اطہار کا وہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں بار بار نقش ہونا چاہیے, ہمارے ہر دیکھنے والے کے ذہن میں, کہ جب حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بیمار ہوئے اور منت مانی گئی کہ جب یہ صحت یاب ہوں گے تو پھر ان کے لیے روزے رکھے جائیں گے, جو روزے رکھے گئے, اور پھر جب پہلے روزے کے افطار کا وقت آیا اور معمولی سا جو گیہوں جس سے آٹے سے روٹیاں بنائی گئی تھیں, تو ایک مرتبہ کوئی قیدی آ گیا, اس سے وہ ساری روٹیاں دے دی گئیں. اگلے دن پھر کوئی مسکین آ گیا, پھر کوئی محتاج آ گیا. تینوں دن اسی طرح جب وہ روٹیاں دے دی گئی, یہ مہمان نوازی کی گئی, اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو نازل فرمایا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تینوں کا ذکر ہے جو اللہ کی محبت میں یتیم کو, مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ان کا کھانا کھلانا, آپ دیکھیں نا, اگر میرے سامنے صرف مجھے بھوک کی شدت بھی ہے اور میرے سامنے بالکل معمولی سا کھانا ہے تو دل تو یہی کرے گا نا کہ میں کھاؤں. لیکن وہ اہل بیت اطہار تھے, وہ اہل بیت اطہار حضور کی آل, انہوں نے اپنی پرواہ کیے بغیر جو دروازے پر آیا ہے پہلے اس کی پرواہ کی ہے, کہ پہلے وہ زیادہ مستحق ہے, حالانکہ وہ خود بھی مستحق تھے لیکن ان کو دیا. آج اس چیز کی ضرورت ہے, ہم یہ جذبہ بیدار کریں. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہم ان لوگوں کو جا کر دیکھیں, ان علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. آج اگر ہم ہینڈ پمپ لگوانے کی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, آپ خود وہاں پر جا کر دیکھیں. آج ہماری لائنوں میں اگر ایک دن پانی نہ آئے سمیر بھائی, کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, پانی, اگر میں 1 گھنٹہ یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں, اگر درمیان میں پانی نہ ملے, انسان کی ایک فطرت ہے, گلا خشک ہو جاتا ہے. ایسا ہی وہ لوگ, ہمارے سامنے تو پانی کا گلاس موجود ہے, ہمیں ایک یہ تسلی ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہم پانی پی سکتے ہیں. جن کے پاس صاف پانی نہیں ہے, آپ دیکھیے ان کے احساس کیا ہوں گے, جن کو کئی کلومیٹر دور چل کر وہ جب پانی بھرتے ہیں اس جگہ سے, وہ بھی مٹی والا پانی ہے. اگر آپ وہاں پر ایک ہینڈ پمپ لگوا دیں گے, اللہ کی زمین, اللہ تبارک و تعالی نے جو زمین تخلیق فرمائی, اس کے اندر پانی موجود ہے. صرف آپ کو سبب بننا ہے, آپ کو وہاں پر سبب بننا ہے کہ آپ وہاں پر یہ انتظام کر دیں, اللہ تبارک و تعالی خود وہاں سے پانی اور برکت عطا فرمائے گا. اور پھر یہ ایسا صدقہ جاریہ ہوتا ہے, پانی نکلتا رہے گا. آپ نے اخلاص کے ساتھ وہ ہینڈ پمپ لگوایا ہے, وہاں سے پانی نکلتا جائے گا. وہاں سے انسان, وہ مستحق لوگ, وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اس طرح برتن بنا کر جب پانی پی رہے ہوں گے, وہاں سے برتن لے جا کر وہ خواتین, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب پانی پلائیں گی, وہاں سے مویشی بھی پانی پینے, وہ بے زبان جن کو ہم کہتے ہیں نا, جب وہ بھی پانی پئیں گے تو پھر ان کی جو دعا, جو ہم سن نہیں سکتے لیکن وہ رب جو ہے وہ سب کی صدا سنتا ہے, تو دیکھیے کیا اجر و ثواب ان کے لیے ہوگا. ایک ہینڈ پمپ لگوا دینا, کسی کے گھر میں ایک راشن بیگ دے دینا. آپ دیکھیں نا, یہ بھی تو ایک سہولت جو ہمیں دی گئی کہ ہم اگر کسی کے لیے 1 مہینے کا راشن بھی اگر ہم کروا دیتے ہیں, وہ مستحق خاندان اپنے گھر میں اپنی وہ سفید پوشی اس کا بھرم رکھتے ہوئے وہ گھر میں بیٹھ کر اگر روزہ افطار بھی کر رہا ہے, سحری پورے مہینے کا راشن, کیا دعائیں ان کی زبان سے نکلیں گی. یہ بہت بہترین موقع ہے. ابھی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے, چند دن ہے, آپ آگے بڑھیے, جو آپ کو پاس استطاعت ہے. اس طرف نہ جائیے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا. اس کی مثال کتنی بہترین دی گئی کہ ہم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, مَن یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. قرض حسن یہ ہے, اے بندے جب تو نے مال دے دیا, تیرا مال اب کم نہیں ہوگا. یہ گویا تو نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین جزا دینے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس گھرانے کا آپ نے ذکر کیا ناظرین, اس 4 دیواری میں ایک ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے, جن کے لیے حضور نے کہا کہ علی تو راضی ہے, جنت میں تیرا محل میرے محل کے سامنے ہے. اللہ اکبر, آپ رو پڑے. تو جس گھر میں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, جس گھر میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اسیر آئے, مسکین آئے, دستک دے, کوئی محتاج آئے, ضرورت مند آئے, اور وہ کوئی طلب کرے, کوئی سوال کرے اور اس کو عطا نہ کیا جائے. اگر ہم ان سے, اہل بیت اطہار سے, صحابہ کرام سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے اگر آج آپ کو دستک دے رہے ہیں, تو یہ بہت سارے یتیم ہیں جن کے لیے دستک دے رہے ہیں, بہت محتاج لوگ ہیں, بیوائے ہیں, یتیم ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کے لیے آپ دروازہ یہ بجایا, آپ کو دستک دی ہے. اگر آپ کا دل مائل ہے تو آئیے,
آگے بڑھیے اور زیادہ سے زیادہ اپنی کنٹریبیوشنز پیش کریں. ضرورت بہت بڑے پیمانے پر ہے. میں جاتے جاتے چاہتا ہوں کہ سنگل لائنر ایک میسج جاوید بھائی کے ذریعے بھی آپ تک پہنچے. جی جاوید بھائی. دیکھیں سمیر بھائی، یہ کام تو چلتا رہے گا اور کام ہوتا رہے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کے ہاتھ سے ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. اللہ. اور ورنہ دیکھیں کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی بغیر کپڑوں کے نہیں رہتا، بغیر پانی کے نہیں رہتا. کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جاتا ہے. اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے کر دیتا ہے. اللہ. اور شادیاں بھی دیکھیں، لوگ مقصد یہ کہ انتظام کرتے ہیں، 1 روپیہ ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک سب کسی ادارے کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ہے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے اس کے ساتھ دل کھول کر عطیات دیں، اور باقی تمام ان کے شعبوں میں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اپنا کام آسانی کے ساتھ آگے بڑھا سکے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، یہ تمام غربا، یہ تمام ضرورت مند لوگ جو اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں منتظر ہیں کہ اس سال بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے والنٹیئرس آئیں گے، رضاکار آئیں گے، اور بہترین انداز سے انشاءاللہ رمضان راشن پیکس بھی پہنچ رہے ہیں اور پہنچیں گے انشاءاللہ. افطار کا دسترخوان بھی لگے گا، پانی کے ہینڈ پمپس بھی لگیں گے، یتیم غریب بچیوں کی شادی کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ بات جو اس وقت آپ سے جاوید بھائی نے کی، میں اسی بات کو آپ تک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوا انشاءاللہ محمد اسد اتاری کی آواز میں آپ سے اس خوبصورت ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے رخصت لینے لگا ہوں کہ وہ ضرورت مند ضرور ہیں لیکن وہ آپ کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اور صرف اللہ اپنا محتاج رکھے. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا کر ان کا پورا کروا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ پالنہار ہے، اس کو پتہ ہے مخلوق کو پالنا کیسے ہے. تو جو نصیب والے ہیں، جو اس کی توفیق ملتی ہے، وہ یقیناً آگے آتے ہیں، اور جو آگے آ رہے ہیں، جنہوں نے مدد کی ہے، جنہوں نے کنٹریبیوشنز دی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ کی نسلیں اس سے استفادہ کریں اس خدمت سے انشاءاللہ، اور کرتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے. علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ فار بینگ ہیئر ود اس. بہت بڑی آپ نے ایک موٹیویشن آج ناظرین تک پہنچائی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی باتیں اتنی پر اثر تھیں کہ لوگوں کے دل مائل ہوں گے اور خدمت کا جذبہ بھی ہوگا اور خدمت بھی بڑے پیمانے پر آئے گی. جاوید بھائی تھینک یو سو مچ. جب بھی یقیناً آپ گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ نہیں بلکہ ماشاءاللہ جذبات پہنچتے ہیں. محمد اسد اتاری آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کری. بس جاتے جاتے یہ فکر اور پھر محمد اسد اتاری کی آواز کے ساتھ آپ سے رخصت. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. بس ایک پیغام کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. بسم اللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں
خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اور تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں